السلام علیکم اسٹوڈنٹس. وائٹل انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اس کے زیر اہتمام پی ایچ پی مائی سیکول کورس اور اس کے سلسلے کا جناب لیکچر نمبر ہے 4. اوبیسلی آپ جانتے ہیں کہ پی ایچ پی کے اندر ہم لوگ سب سے پہلے پی ایچ پی کی بیسکس کو ٹچ کر رہے ہیں. اس میں ہم مختلف چیزوں کو ٹیسٹ کریں گے جسٹ لائک ویریبلس، کانسٹنٹس، اس کے علاوہ ڈیٹا ٹائپس، پھر کس طریقے سے ویریبلس کو ڈیل کیا جاتا ہے. فرسٹ تھنگ فرسٹ، سب سے پہلے ہم جو کام کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم نے کنٹرول پینل سٹارٹ کرنا ہے زیمپ کا. تو آپ جائیں گے یہاں سے، دیکھیں گے ہاں جی زیمپ آپ کا کہاں پر آ رہا ہے. پھر آپ نے وہ زیمپ کا جو کنٹرول پینل ہے وہ آپ نے سٹارٹ کر لینا ہے. پھر کنٹرول پینل سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم نے پھر سروسز آن کرنی ہے. یہ آ گیا زیمپ اور اس کے بعد جناب یہ آ گیا کنٹرول پینل. یہاں سے ہم نے سٹارٹ کر لیا اگر سروس آف ہو. ویسے سروس آن ہے اپاچی سرور کی بھی اور مائی سیکول ڈیٹا بیس کی بھی. اگر یہاں پر سٹارٹ آ رہا ہو تو آپ نے یہاں سے سٹارٹ کر لینا. ابھی سٹاپ آ رہا ہے لہٰذا یہ آن ہے، اس کو ہمیں سٹاپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اس کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے اپنا ویب براؤزر اور ظاہر ہے یہاں پر ہم نے کام کرنا ہے لوکل ہوسٹ پر. اور سب سے پہلے ہم جائیں گے جی نوٹ پیڈ میں. نوٹ پیڈ میں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے پی ایچ پی کو. ظاہر ہے کہ پی ایچ پی کا سٹارٹنگ ٹیگ. اور اس لیکچر میں ہم سب سے پہلے کمنٹس دیکھ لیتے ہیں کہ کمنٹس کس طرح کام کرتے ہیں. کمنٹس کے لیے ہم لگاتے ہیں 2 فارورڈ سلیشز. اب ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو پروگرامنگ میں نہیں ہیں تو میں بتاتا چلوں کہ کمنٹس جو ہوتے ہیں آر ریمارکس دیٹ آر ہڈن فرام دا براؤزر. یہ یاد رکھیے گا، کمنٹس جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ریمارکس ہوتے ہیں جو کہ براؤزر سے ہڈن ہو جاتے ہیں اور ان کو انڈیکیٹ کیا جاتا ہے اس طرح کی 2 فارورڈ سلیشز سے. اور باقی یہ ہے کہ آپ اس کو یہاں سے کلوز کر دیں. فائل میں جاتے ہیں جی سیو، اور اس کے بعد سی ڈرائیو زیمپ اور یہاں سے آ گیا ایچ ٹی ڈاکس وی آئی ٹی پی ایچ پی اور اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں hello .php. نیچے سے آپ کر لیں گے all file selected save as type میں سے، اور اس کو میں کر دیتا ہوں جناب یہاں تک سیو. اب جناب ہم اپنے براؤزر میں جا کر ایز یوزول یہاں سے لکھیں گے لوکل ہوسٹ اور اس کے بعد /VIIT/PHP. تو یہ جناب ہمارا سرور سٹارٹ ہو گیا ہے. یہاں آپ کو پیرنٹ ڈائریکٹری میں جو فائلز کی لسٹ نظر آ رہی ہے اس میں آپ کو hello.php بلو کلر میں نظر آ رہا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ دس لنک از یٹ ٹو بی وزٹڈ. ابھی اس کو ہم نے وزٹ نہیں کیا، ابھی یہ فریش لنک ہے. اور یہ جو لنک آپ کو پرپل میں نظر آ رہا ہے فرسٹ والا اور سیکنڈ والا، اس کا مطلب ہے یہ لنکس پہلے وزٹ ہو چکے ہیں. تو وزٹڈ لنک، ایکٹیو لنک، یہ ہم HTML میں ظاہر ہے سیکھ چکے ہیں. جسٹ آپ کو ایک تھوڑا سا اس کا ریمائنڈر کروانا تھا. سب سے پہلے جی ہیلو پر کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا آؤٹ پٹ کیا آتا ہے. کچھ بھی نہیں، یہاں پر آیا بلینک آؤٹ پٹ. دیٹ مینس کہ ہمارا پروگرام بالکل ٹھیک چلا ہے، کیونکہ جو بھی چیز اس طرح کے فارورڈ سلیشز میں، جو کہ 2 فارورڈ سلیشز میں ہوگی، تو پی ایچ پی جو ہے نا اس کو کنسیڈر کرے گا ایز کمنٹس. اور کمنٹس جیسا کہ میں نے بتایا کہ ریمارکس ہوتے ہیں جو کہ براؤزر ہڈن کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کو یوں کہہ لیں کہ وہ اگنور ہو جاتے ہیں. اب یہ میں فارورڈ سلیش ختم کر دیتا ہوں یہاں سے. اب اس کو میں کرنے لگا ہوں سیو کرنے کے بعد براؤزر کے ذریعے پھر چلاتا ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پارس کا ایرر آ گیا اس میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں پر میں نے جو بھی ٹائپ کیا ہے اس کو کسی کمانڈ کے انڈر میں نے نہیں کیا. یہ وجہ ہے کہ یہ چیز آپ کی پھر ایرر جو ہے نا وہ دے دے گی. بڑا جی یہ تو تھے کمنٹس. اب ہم کچھ نومیریکل ویریبلس پر کام کرتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے ویلیوز کو ہم ان ویریبلس کے اندر سٹور کر کے اور ڈفرینٹ ویلیوز کو ہم پلس مائنس ملٹیپلائی ڈیوائڈ وغیرہ کر سکتے ہیں. آپ کو جیسا کہ میں نے اس سے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ ویریبل کے سٹارٹ میں آپ کو $سائن جو ہے نا وہ لازمی چاہیے ہوتا ہے، یعنی کہ $سائن جو ہے وہ ایٹ دا اسٹارٹ آف ایچ ویریبل آپ کے لیے کمپلسری ہے. سو $سائن آ گیا جناب. اس کے ساتھ آپ نے کوئی بھی نام ویریبل کا دے دینا ہے، جیسے $سائن A ایکول ٹو اس کو کوئی ویلیو اسائن کر دیں جیسے کہ 12. اور اس کے ظاہر ہے لائن کے اینڈ پر آپ نے اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر
यानी कि सेमी कॉलन लगा देना है। इसके बाद ये $b = 20, ये एक और वेरिएबल हमने बनाई और इसको हमने वैल्यू दे दी 20। उसके बाद हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स सपोज C, और इसमें हम $A और $B इन दोनों को जमा कर देते हैं। वेरी सिंपल कि हमने एक वेरिएबल लिया A के नाम से, $साइन को तो आप सिर्फ लिखेंगे, टाइप करेंगे यहाँ पर, तो वैसे $साइन को अभी आप इसको जो है ना थोड़ी देर के लिए जो है ना वो मतलब एक तरफ कर दें। तो वेरिएबल का नाम है A और उसके अंदर वैल्यू है 12। इसी तरह दूसरी वेरिएबल है B और उसके अंदर वैल्यू है 20। और एक C वेरिएबल हमने लिया जिसमें इन दोनों को प्लस कर दिया, यानी A + B। तो अब हम एको करते हैं जी। तो एको में हम C को प्रिंट करवाएंगे क्योंकि एको में आउटपुट हो जाती है। तो एको कर देंगे स्पेस C, और ये हमारा प्रोग्राम हो गया जी। अब इसको हम करते हैं सेव एंड लेट्स सी द रिज़ल्ट यहाँ से। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक फैटल एरर आ गया है, देखते हैं जी लाइन नंबर 5 में क्या आया है। स्टैक ट्रेस अभी देखना पड़ेगा हमें। बिल्कुल सही है जनाब, गलती ये आई है कि यहाँ पर $साइन मैंने नहीं लगाया, सो इस वजह से इसको उसने कंसिडर किया एज अ फैटल एरर। तो $साइन से ऑब्वियसली हमें लगाना होगा क्योंकि जाहिर है कि कोई भी वेरिएबल है उससे पहले प्रीफिक्स के तौर पर $साइन लगता है। चलें जी, अब देख लेते हैं। अब देखें इसका जो जमा किया उसने 32 वो डिस्प्ले करवा दिया है। 20 + 12 32 बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये तो एको हो गई। अब इसके अलावा हम इसको थोड़ा सा और बेहतर कर सकते हैं एको के अंदर। मिसाल के तौर पर हम कर सकते हैं जी कि इसके साथ लगा देते हैं द एडिशन ऑफ 20 and 12 is, ये आ गया जनाब। सो देखते हैं जी अब इसका क्या रिज़ल्ट आता है यहाँ से। ये आप देख सकते हैं द एडिशन ऑफ 20 and 12 is 32, यानी कि 20 और 12 को जब जमा किया तो हमारे पास आ गया 32। सो ये जनाब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को इस तरीके से हम जो है एवेलुएट कर सकते हैं न्यूमेरिकल वेरिएबल्स में सेव करके। और जाहिर है कि इससे पहले हमने स्ट्रिंग पर भी काम किया था, कैरेक्टर्स को स्टोर किया और उसको हमने एको किया था। सो ये यहाँ तक हमारा एक मुख्तसर सा PHP का लेक्चर है। इसमें आप देख सकते हैं मेरी कोशिश है कि इसके इब्तदाई लेक्चर्स में आपको PHP के जो डिफरेंट कोड्स हैं, टैग्स हैं, वो आपको क्लियर करवाऊँ। और मैं इससे पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ और अब फिर इस लेक्चर में बता रहा हूँ कि PHP को अंडरस्टैंड करने के लिए और आगे ज़ाहिर है हमने जो फिर प्रोफेशनल काम करना है अगले फ़ेज़ में, और डेटाबेस को और फिर ज़ाहिर वेबसाइट्स को इसके ज़रिए हमने टैकल करना है, तो आपके पास HTML का साउंड नॉलेज होना चाहिए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि PHP से पहले आप HTML का कोर्स करके आएँ। ऑलरेडी मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है इसके जो HTML के कंप्लीट 20 लेक्चर, जिसमें HTML के तमाम टैग्स को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कवर किया उसके अंदर। तो ये है जी हमारा PHP का अब तक का लेक्चर। इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।